اچھا، ایک سو کالڈ سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر نبیہہ. میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا. وہ آپ کو اکثر شوشے چھوڑتی نظر آئیں گی خواتین سے متعلق کہ ان کا ایک بڑا مشہور شوشہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہماری تو سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ہی مرد دے جو انہیں بات بات پہ گالی دے، یعنی کہ بات بات پہ اپنی محبت کا اظہار ان سے کرے، تاکہ انہیں فیل ہو کہ وہ خواتین جو وربل ابیوز سے مسلسل گزری ہوتی ہیں کہ وہ کیوں ٹراما میں چلی جاتی ہیں. اگر تو یہ سائیکالوجسٹ ہیں تو انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی ایموشنل ابیوز جو ہے وہ آپ کو لائف ٹائم ٹراما دینے کے لیے کافی ہے. اگر گالیاں دینے والے مرد عورتوں سے پیار کرتے ہیں، یہ گالی دینا پیار کا اظہار ہے، تو جن خواتین کو گالیاں ملتی ہیں تو وہ ایک مسلسل فیئر کا، انگزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار آپ کو کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ آپ کو خوش کیوں نہیں دکھائی دیتی ہیں؟ یہ تو سب سے پہلا سوال ان محترمہ سے پوچھنے والا ہے. کیونکہ یہ سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ خود کو کہتی ہیں، اور یہ ہر قسم کی جو سائیکالوجی کے خلاف باتیں ہیں وہ ناظرین کو بتاتی نظر آئیں گی. اور ان کو زیادہ تر فالو کرنے والے میلز ہیں، کیونکہ یہ وہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ان میلز کو پسند ہیں. جو عورت خود دوسری عورتوں کی نفی کر رہی ہو تو مرد کے لیے اس سے بڑی مسیحا کوئی نہیں. کیونکہ اگر کوئی عورت دوسری عورتوں کو وہ آنا دکھا رہی ہے جس میں وہ اپنا کری چہرہ دیکھ رہی ہے تو مرد کو لگتا ہے کہ ساری عورتیں اسی لاٹھی سے ہانکے جانے کے قابل ہیں. دوسری طرف اگر آپ اسلام کا معاملہ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی جگہ پہ یہ کہا یا اپنی کبھی بیوی کو کوئی نعوذ باللہ گالی دی؟ کیونکہ وہ تو اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ تو مجسم رحمت تھے. تو اگر گالیوں کے اظہار سے پیار کا اظہار ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسا کبھی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جواب سمپل ہے، کیونکہ وہ مردوں کے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑ کے جانا چاہتے تھے کہ اپنی وائف کو کیسے ٹریٹ کریں. 9 بیویاں ہیں ان کی، اپنے ہاتھ سے اپنا کام کریں. بیویاں ان سے نان و نفقہ بھی مانتی ہیں. بات اس حد تک بڑھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کو 1 مہینے کے لیے چھوڑ چھاڑ کے ایک علیحدہ کمرے میں شفٹ ہو جاتے. گالی ابھی بھی نہیں دی، ہاتھ کسی پہ نہیں اٹھایا. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے ہی کہا ہوگا جو انہیں اتنی تکلیف پہنچی کہ وہ خاموش ہو کے ایک علیحدہ کمرے میں چلے گئے. سب بیویوں کا بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہی آگی فیصلہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کیے رکھا. کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو ٹھوڈا نہیں مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب اس لیے کیا کہ جو مرد انہیں دیکھ رہے ہیں ان کی امت میں سے ہوں گے جو انہیں فالو کریں گے، تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ چھوڑ کے آپ کو اگر یہ ڈاکٹر نبیہہ نقوی جیسی جو فیک ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں تو تحفے آپ پہ. جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی ایسی ریلز شیئر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے. اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کرنی ہے تو ورلڈ وائڈ آپ کو جگہ جگہ پہ ریسرچز مل جائیں گی کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں، ڈومیسٹک ابیوز ایک لانگ لاسٹنگ ٹراما کے افیکٹس چھوڑتی ہے، یعنی کہ پیشنس چھوڑتی ہے. اس میں وائف بھی شامل ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں. اگر آپ کے بیٹے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو رسپیکٹ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو، ماں کو گالیاں نکالتے دیکھا ہے. وہ یہ سائیکل چلتا رہے گا، وہ اپنی بیوی کو گالیاں نکالیں گے. آپ کی بیٹیاں اگر ان کے شوہر ان کو گالیاں نکال رہے ہیں تو وہ اس کو ایک نارمل چیز سمجھیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کو گالیاں نکالتے دیکھا ہے اور ماں کو ہمیشہ سر جھکا کے سنتے دیکھا ہے. آپ کو ایسی خواتین ہمیشہ ڈپریس نظر آئیں گی. WHO کی بھی رپورٹ ہے کہ جو اس قسم کا ایموشنل ابیوز کا جو ٹراما ہے وہ اتنا سیویئر ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین سوسائڈ تک کر لیتی ہیں. بچے بھی اس میں شامل ہیں جو وربلی ابیوسو ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں. زیادہ تر فادر ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی ابیوز کر رہے ہیں، اپنے بچے کو بھی. تو ڈاکٹر نبیہہ نقوی نے اگر سائیکالوجی کسی بھی فارم میں پڑھی ہے تو ان کی نظر سے یہ ساری ریسرچ نہیں